غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق انتہائی سخت وعید ذکر ہوئی ہے، لیکن آج آپ کو وہ چیز صورت بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پر غیبت کرنے کا گناہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جائز ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب کوئی مظلوم کسی با اختیار شخص کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتا ہے تو اس کو ظالم کے خلاف شکایت کے طور پر کچھ کہنا جائز ہے، اور یہ غیبت کے گناہ میں شامل نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے مگر مظلوم مستثنیٰ ہے۔ نمبر 2، کسی برے کام کو دیکھ کر اس کے متعلق بتانا یا کسی نافرمان کو راہ راست پر لانے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی منافق کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تھی۔ نمبر 3، کوئی مسئلہ معلوم کرنے اور فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کسی کی کوئی بری صفت بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، تو اس کے جیب سے لینا میرے لیے جائز ہوگا؟ نمبر 4، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو یا اس کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہو تو خیر خواہی کی نیت سے اس کے متعلق بتانا اور اس کی وہ بری صفت بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ محدثین راویوں کے حالات بیان کرتے وقت ان کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو شخص کل عام فسق و فجور اور گناہ میں مبتلا ہو تو لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منافقوں کے بارے میں فرمایا، میرا نہیں خیال کہ فلاں اور فلاں ہماری دین میں سے کچھ جانتے ہو۔ نمبر 6، جب کوئی شخص کسی اور نام سے مشہور ہو اور وہی نام اس کی پہچان بن گیا ہو تو اس کے لیے وہ عیب والا نام بولنا جائز ہے، مثلا عمران، کمران یا زفران وغیرہ اندھا، بہرا یا لنگڑا کے نام سے مشہور ہے اور اس کا اصلی نام سامنے والا نہیں جانتا، تو اس کے لیے یہی عیب والے نام لینا جائز ہے۔